جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے آج بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مضمون پڑھ رہا ہوں اخبار میں سے، حکیم ممتاز حلال مدنی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے نا 12 ربیع الاول بروز پیر اور وفات بھی مطلب 12 ربیع الاول بروز پیر بتائی ہے. تو میں نے تو آپ سے یہی سنا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں طریقہ بالکل ایسی ہیں امین شاہ صاحب. اب جس کا جی چاہتا 12 ربیع الاول بنا لیتا، جس کا چاہتا اور بنا لیتا. اصلی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہو. کوئی نہیں، نہ 9 والوں کے پاس، نہ 12 والوں کے پاس، نہ شیعہ حضرات 17 ربیع الاول کہتے ہیں. اور علامہ جو ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ 10 رمضان 12 رمضان کہہ رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی عاشورے کے دن کہہ رہے ہیں. کسی کو کوئی خبر نہ مہینہ نہ کوئی دن، سب کوئی مطلب ثبوت نہیں، ثبوت نہیں. اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لوگوں نے دن رکھ تو شاید صحیح ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوموار کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں، وہ نہیں کوئی رکھتا ہے مولانا. سوموار کا روزہ جو ہے نا اس کا ذکر مسلم شریف میں آتا کہ آپ اس دن روزہ رکھتے تھے ہر ہفتہ، اور کہتے جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھے نبوت عطا کی گئی. یہ اس میں ذکر ہے. مگر اس بارے میں اب تحقیقی بات جو ہے نا اب نئی تحقیق جو آئی اور وہ المحلہ پر لوگوں نے لکھا تو میں نے پھر اس پر متوجہ ہو کر جب دیکھا تہذیبوں سے پتہ چلا کہ یار یہ راوی جو ہے اس نے تو اس سے سنا ہی بالکل وہ بھی روایت نہیں کی تھی. ہاں مطلب یہ سوموار کے روزے کے بارے میں تو جمعرات کے روزے میں بارے میں تو بہت ساری آپ نے یہ بالکل قصہ ہی ختم ہو گیا کہ آپ پیدائش والے دن کو مناتے دکھا روزے کی طرح نہیں. اس کا بھی پتہ چلا امام بخاری نے کہا اس نے تو سنا ہی جس سے یہ روایت کر رہا نہیں. کسی نے اس پر نہیں کہا کہ نہیں سنا، ثابت نہیں کر سکتے. مسلم کی اگر دیکھنا تو ہے روزہ جس نے یہ روزہ تو وہ لوگ رکھتے نہیں ہیں 12 روزہ نہیں رکھتے. اب میں نے سنا ہے کہ روزے بھی رکھے ہیں لوگوں نے اور شام کو اجتماعی افطاری بھی ہوگی یہاں ہمارے ہاں. سارے دھندے کر رہے ہیں. اور مولانا محمد عمر صاحب اللہ نے معاف کرے انہوں نے تو یہ تجویز پیش کر دی تھی چروی صاحب نے کہ باقاعدہ لوگ باہر نکلیں 2 رکعت نماز پڑھی جائے بعد میں خطبے پڑھی جائے عید کی طرح. وہ تو خود بریلوی علماء نے چیخو پکار کے یار کسی حد پر تو رک جاؤ ورنہ اور پتہ نہیں اب بھی شروع ہو جائے کوئی پتہ نہیں. جب دروازہ کھل گیا تو کون روکے گا. ویسے عام دنوں میں سوموار کا روزہ رکھنا تو ثابت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بتانے لگا ہوں نا. ہاں جی یہ دوسری جلد ہے نا، یہ دوسری جلد اس کا بھی بیان کرنے لگا ہوں. بالکل ہم بھی بیان کرتے رہے اور مانتے تھے کہ مسلم کی روایت ہے مگر کیا کرے. المحلہ کے جو ہے نا آپ لکھنے والے تعلیق انہوں نے کہا یار نکال کر تو دیکھو یہ شخص ملا بھی ہے. یہ ہے اصل مسلم نہیں نا، اس میں حدیث کی شرح اس میں سند نہیں نا دی، عربی دینی چاہیے تھی نا. عربی کہاں نہیں سبل السلام نہیں نبوی دے دیں نا. نبی انہوں نے سندیں ختم کر دی نا، سند کا تو بتانا. ٹھیک یہ بہت ضروری بات آ گئی کہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے تھے مگر یہ بھی ثابت نہیں نکلی بات. اللہ اکبر، کیسی کیسی چیزیں کا وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے گزرنے کے ساتھ ساتھ. بندے بہت یہ روزے کا بیان اس میں آتا نا تو بیان کر رہے ہیں ان غیران ابن جریر سامع عبداللہ ابن معبد زمانیہ ان ابی قتادہ الانصاری. یہ جو ہے نا عبداللہ بن معبد الزمانی اس نے ابو قتادہ سے نہیں سنا. یہ نکال کر تہذیب سے سب نے امام بخاری نے بتایا اس کا تو سما ہی نہیں، اس سے روایت کر رہا اس نے تو صحابی سے سنا ہی کچھ نہیں. یہ بھی نہیں صحیح نکلی. اور اب حیران ہونے کی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں مسلم کی روایت مسلم نے شروع میں کہہ دیا کہ میں پہلے اعلیٰ درجے کی لاؤں گا بعد میں کمزور راویوں کی درج کروں، خود مقدمے میں بیان کر دیا. اسی لیے جو لوگ نکال لیتے ہیں کہ امام مسلم نے کہا کھڑے ہو کر پانی نہ پیو اور غلطی سے پی لو کہہ کر کے بھائی نکال کر دیکھ رہا متفقہ ضعیف ہے. یہ کوئی حدیث صحیح ہے مگر لوگ محنت نہیں کرتے. بس یہ ایک رعب چھایا ہوا کہ کتابوں کو پرکھو نہیں. اس طرح ہی کام خراب ہے نا. ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں مدارس میں، پرکھتا کوئی نہیں. کتابیں موجود ہیں دیکھ لو، جب اشارہ ہوا اب نکال کر دیکھو. اگر بات وزنی نہ ہو تو بتلائیں. مولانا متفقون علیہ صحیح تو سنا تھا، متفقون علیہ ضعیف پہلی دفعہ سن رہے ہیں. وہ راوی جو ہے نا متفقہ ضعیف ایسے ہی ہے جیسے یہ جو ہے نا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو. یہ ابو داؤد ورم اب امام نووی اور سارے خود علامہ ذیلی نسب رہا کہ اس کے ذوق پر اتفاق. ایک تو ہوتا نا کوئی کیا موت ورن نہیں، اس کو سب مانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسحاق جو ہے ضعیف راوی.
ایسے جو ہوتے ہیں نا کہ پکا پتا کہ ضعیف، یعنی سب کو پتہ چل جائے. تو عبداللہ بن معبد الزمانی جو ہے نا، اس نے ابو قتادہ سنا نہیں، ضعیف نہیں ہے، سما نہیں ثابت، ان کہہ رہا. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول وفات کے حوالے سے کہاں تک درست بات ہے؟ یہ بھی ثابت نہیں، بالکل نہیں ثابت. یہ بعد میں انشاءاللہ 12 فوت ہوئے دن کوئی اس کی نہیں ثبوت ہے. اور بلکہ جن لوگوں نے محنت کی اور دیکھا نا کہ ایک طرف تو یہ ثابت ہے بالکل لوہے کی لکیر کی طرح کہ جس سال آپ نے حج کیا حجۃ الوداع، اس میں عرفہ کا دن 9 تاریخ ذی الحج کی جو تھی جمعہ کا دن تھا. یہ پکی بات ہے، صحیح بخاری مسلم سب کتابوں کہ یوم عرفہ اس دن جمعے کو تھا. اب یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ سوموار کو فوت ہوئے، یہ بھی بخاری میں. اس لیے 9 ذی الحج سے لے کر 30 کے مہینے گنو، 29 کے بناؤ، کسی کو 29 کا بناؤ، 30 کا، سوموار 12 کو نہیں آتا. لوگوں نے ساری محنت کر کے کتابیں لکھی کہ کس طرح یار یہ 2 چیزیں تو ہل نہیں سکتی. 9 کو جمعہ، ادھر پیر کر دیا. اب ہر طرح سوچا کہ 30 کے مہینے بھی گنے، درمیان کے جو 29 کے گنے، کسی کو 30 کا، کسی طرح سیٹ نہیں ہوا. یعنی 3 ماہ کا ہی فرق ہے نا. ہاں 3. اب بات جو کہتے ہیں نا، کئی لوگوں نے کہا یار بے شک تم کذاب کہتے ہو، جو کذاب راوی نے کہی نا 2 ربیع الاول، وہ پوری اترتی ہے. یہ صحیح سیر وغیرہ بھی آپ کو دیکھنی چاہیے، علمی باتیں ہیں کہ وہ تقویم کا تو لحاظ کرنا کہ جمعہ رہے 9 ذی الحج کو، ادھر سوموار رہے تو 2 کو کہا. مگر کوئی روایت جو ہے نا ذکر ہو کہ یہ تاریخ تھی نہیں. اب شیعہ حضرات 28 صفر کہتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی 2 کہتا، کوئی 12 کہتا. ثبوت اس کا دن سوموار کا یہاں پکا کہ آپ پیر کو فوت ہوئے. یہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں دنیا بھر کے جو نقشے اور وہ تقویمیں رائے تھیں، ان سے تو بڑی تحقیق کے ساتھ وہ بات یہ کہتے کہ 9 ربیع الاول ہی بنتی ہے. یہ محمود فلکی جو تھا نا مصر کا، پاشا فلکی، اس نے کیا تھا نا، اس کو انہوں نے اختیار کر دیا. نہیں کوئی کسی کے پاس. میں کہہ رہا ہوں 9ویں صدی میں مجدد کہلاتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، وہ الخصائص الکبریٰ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ رمضان میں پیدا ہوئے. اتنی مدت بعد ذکر ہی نہیں کیا یہ ربیع الاول کا. شیخ عبد القادر جیلانی کی بنیاد جو عاشورہ کے دن کہتے ہیں کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے، ثبوت ہے. آپ کا مطلب راجے قول آپ. اور اب کمال ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جس نے میلاد پر کتاب لکھی اور پڑھا بھی یہ مولد بادشاہ کے دربار میں الملک المظفر دو شاہ اربل، وہ ابن دیہ تھا. محدث جو اماموں کی شان میں گستاخی کرتا، سب کہتے ظاہری تھا نا، اس لیے ائمہ فقہ کی توہین کرتا تھا، یہ بھی اس میں جرم تھا. اب ان کو ظاہریوں سے دشمنی ہے کہ غیر مقرر، مگر اس کو مانتے ہیں کہ ابن دہیہ نے نا پہلا مولود لکھا. اب اس نے 8 ثابت کی ہے، اس میں لکھتا وہ کہ 8 تاریخ تھی ربیع الاول کی جواب پر لکھی، وہ بھی بے سند. یعنی کوئی کسی کو نہیں مانتا، پیٹ کے بندے دو کسی کا جی چاہتا ہے الو سیدھا کرتے ہیں. اب یہاں ابن دہیہ کو چھوڑ جاتے ہیں، اس کا مولود لیے پھرتے، وہ تو کہتا کہ 8 کو پیدا ہوئے تھا. اس کو عید میلاد النبی منانے کا قرآن و سنت اور صحابہ کے اقوال یا ان کے اعمال کی روشنی کے اندر ذرا تفصیل سے بتائیے کہ اس کو کس طریقے سے منانا چاہیے، یا اس دن کو خاص عمل جو کرنے والا ہو وہ کیا ہونا چاہیے، رہنمائی فرمائیں. یہ ظاہر بات ہے، اللہ کے رسول کی تشریف آوری اور آپ کے ذریعہ دین لوگوں تک پہنچنا، اس سے بڑی دولت تو کوئی نہیں. سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی یہی ہے. مگر یہ کہ اس پر یہ جلوس نکالے جائیں، کوئی دن منایا جائے، کوئی خاص بات کی جائے، یہ تو آپ کا زمانہ گزرا، خلفائے راشدین کا گزرا، ائمہ اربعہ کا گزرا. ہر شخص جس میں رائی برابر بھی کوئی شرم و حیا نہ، وہ لکھتا تھا، وہ بریلوی دوسرا کہ 604 ہجری سے پہلے اس نام پر کوئی محفل تقریر، کوئی تقریر نہیں، کوئی نہیں. یہ 604 ہجری پہلا موقع جب الملک المظفر شاہ اربل عراق کا تھا، اس کے سامنے ابن دہیہ نے یہ پہلے اس کے کہنے پر واز کیا. وہاں خلعت تقسیم ہوئے، مٹھائیاں اور مرغ اور دوسرے لوگوں نے کھایا پیا، پھر وہ رواج چل پڑا، آگے سے آگے جلوسوں تک نوبت پہنچ گئی. 604 سے پہلے کوئی شخص حوالہ نہیں دے رہا. اب یہ جعلی بنانے لگے ہیں کہ فلاں وقت فلاں منا رہا، کچھ نہیں. آپ انوار ساتھیہ ہی پڑھ لیں، جو جی چاہے پڑھے، اور ہم آپ مانتے ہیں بڑے
کہتے ہیں بدعت حسنہ، مانتے ہیں ہم کہ نئی بات ہے، مگر اچھا حضور کا ذکر ہو گیا، چرچا ہو گیا، امت میں محبت کا، یہ پلی لیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ شروع سے چلا آ رہا تھا، کوئی نہیں کہتا۔ جب آدمی ڈھیٹ ہو جائے جو جی چاہے، درمیان میں دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو آپ بلکہ کہنا اس امت کو یہ چاہیے کہ اگر صحیح محبت ہوتی سال بعد تمہیں یاد آتا کہ رسول آئے۔ یہ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، کیوں کہتے ہیں ایک انگریز جو تھا نا وہ حلب آیا، تو اس نے یہ ماتمی جلوس دیکھا عاشورے کا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے امام حسین شہید ہو گئے۔ اس نے کہا انا للہ و انا، واہ 1400 سال کے بعد آج تمہیں اطلاع ملی؟ یہی کہنا تھا۔ رسول اللہ پیدا ہوئے اس وقت خوشیاں ہوئی، ہمارے بچہ ہوتا، مگر ٹھیک ہے، مگر ہر سال حضور نے اور صحابہ نے کب ایسا کیا کہ جب دن آئے یہ کرو یہ کرو؟ کوئی نہیں۔ باقی جو آپ لائے تھے دین، اس پر انہوں نے جانے دے دی، اس کو پھیلایا، عمل کیا۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بڑے ولی تھے اور بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے، اور تہجد قضا نہیں کی اس لیے کہ میری نہ جاتی رہے تہجد۔ لکھتے ہیں مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے مکان کی چھت کے نیچے نہیں کبھی آرام کیا، سوئے نہیں کہ نیند نہ آ جائے، تہجد نہ رہے، باہری شامیانے کے نیچے بارش ہو جو باقاعدگی سے پڑھی، با جماعت نماز بھی پڑھی، اللہ کے ولی تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میلاد کے بارے میں، انہوں نے کہا بھائی یار جن کو سال بعد یاد آتا کہ رسول پیدا ہوا وہ میلاد مناتے رہے، ہم تو ایک ایک سانس پر میلاد منا رہے ہیں۔ لا الہ جب پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ، درود شریف، دین کی باتیں کرتے ہیں، حضور پیدا ہوئے تو سب یہ باتیں ہوئی، ہم ہر وقت یاد کریں۔ تمہیں یاد آتا سال کے بعد کہ رسول پیدا ہوئے تھے، کھا پی لو اور جھنڈیاں اور یہ کرتے پھر، تو صحیح بات ہو کہ مومن کا تعلق اللہ کے رسول سے ایسا ہونا چاہیے جیسے ہمارا سانس کے ساتھ، ہر لمحہ آپ کی باتیں سنیں، پڑھیں، بتائیں، عمل کریں۔ جب امتیں یہ کام چھوڑ دیتی ہیں نا، پھر یہی رہ جاتا کہ عیسائی سال بعد میلاد مسیح منانے لگے، ادھر ہندو منانے لگے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پیغمبر کے ساتھ اصل تعلق نہیں رہتا، رسمی بات کہ لڑکے ناچ رہے، گانے، ٹرکوں پر سوار ہو رہے ہیں۔ اسی پر کسی شاعر نے کہا تھا نا، میلاد گزر گیا تو لمبی نظم ہے، اس نے کہا منائی گئی عید میلاد خوب، منائی گئی عید میلاد خوب۔ پھر سوالیہ کسی دل میں اترا نبی کا پیام، ایک بھی بتاؤ جو نمازی ہو گیا، اب توبہ کر لی اس نے، ڈرامے کھیلے۔ جی السلام